اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 شعبان ہے، نام علی ہے، زبان محمد ہے اور زین العابدین بھی کہا جاتا ہے اور ساجدین بھی کہا جاتا ہے۔ آج میرے چوتھے امام کا نور کا ظہور ہوا ہے مدینہ شریف میں، تو پاک حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں، اور میرا امام جب اس دنیا میں آیا اور میرے مولا حسین بادشاہ کو مبارک دی گئی کہ آپ کا بیٹا آ چکا ہے، تو امام حسین علیہ السلام گئے اور اپنے بیٹے کو ہاتھ پہ اٹھایا تو اس کا جسم گرم تھا، جیسے بخار ہوا ہو، تو امام حسین علیہ السلام رو پڑے۔ تو بی بی فضا نے پوچھا حسین بادشاہ روتا کیوں ہے؟ کہتے آیا ہے تو بیمار ہے، بس اس کا کوئی بیماری کا وقت مجھے یاد آیا، اس لیے مجھے تھوڑا رونا آ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ قرآن پاک کی سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس تک 2 لقب کسی کو نہیں دیے۔ اگر کسی کو ساجدین کہا ہے تو اس کو عابدین نہیں کہا، اور کسی کو اگر عابدین کہا ہے تو اس کو ساجدین نہیں کہا۔ فرشتے ہیں ساجدین اور نبی ہیں عابدین۔ تو یہ وید ہمارا چوتھا امام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نام اس کا علی ہے، اس کا نام محمد بھی ہے، اس کا نام زین العابدین بھی ہے، اس کو ساجدین بھی کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا کہ تو اتنے تکبر میں ہے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کیا تو علیوں سے ہے؟ تو عرش پہ جو نور رہتے ہیں وہ علی ہوتے ہیں۔ جب یہ 12 امام 14 معصومین زمین پہ آ جائیں تو یہ سارے محمد بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں جو طریقہ کار ہوتا ہے یا زندگی گزارنے کا یا زندگی بسر کرنے کا، یہ محمد کی طرز پہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ساجدین بھی الساجدین کہا۔ ساجدین کا مطلب ہے سجدے کرنے والا، الساجدین جو عرشی مخلوق سجدہ کرتی ہے یہ ان کا سردار ہے۔ تو ایک دن بلخ سے ایک شخص کو بیوی نے کہا کہ تیرا کون پیر ہے؟ تو وہ ایسا دور تھا کہ میاں بیوی سے بات چھپاتی تھی اور بیوی میاں سے بات چھپاتی تھی۔ تو اس نے کہا ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، اور اپنے پیر کو کہے۔ تو وہ شخص گھر سے نکلا، بیوی کو اس نے کچھ نہ بتایا کہ میرا پیر کون ہے۔ تو مدینہ شریف میں جب پہنچا تو امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے کہا کہ میرے ہاتھ دھلا۔ جب وہ پانی لے آیا اور ہاتھ دھلائے تو مولا نے فرمایا دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی نیچے گر رہا ہے۔ کہتے غور سے دیکھ۔ جب دیکھا تو یاقوت اور زمرد کے ڈھیر لگ گئے۔ کہا یہ اٹھا کے لے جا، اور تیری بیوی نے تجھے تانا مارا ہے کہ تیرا پیر کو یہ پتہ نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ تو یہ اپنی گٹھلی اس نے اٹھائی، امام نے اس کو اجازت دی، یہ گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو بیوی نے جب یہ گٹھلی کھولی تو یاقوت اور مرجان کے، زمرد کے یہ تھے، نگ تھے، تو وہ ہنس پڑی۔ تو اس نے کہا یہ تجھے مدینے والے پیروں نے دیے ہیں، مدینے والے سادات نے دیے ہیں؟ تو یہ خاموش ہو گیا، یہ بتاتا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے میری بیوی
کچھ اور ذہن کی ہو یا کوئی اور پیر رکھتی ہو، تو وہ دور ہی ایسا تھا کہ ایک دوسرے سے مطلب ہے چھپا کے رکھتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ شکر ہے میرا میاں بھی اس گھر کا غلام ہے، اس دروازے کا، اس دہلیز کا جس گھر کی میں کنیز ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو اپنے میاں کو کہنے لگی کہ جب بھی جانا اب زیارت کرنے کے لیے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ تو کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی تیار ہو گئے امام زین العابدین اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو دونوں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، مر گئی۔ تو اس نے کہا بعد میں دفناؤں گا۔ اتنے توکل کا مالک تھا، میں پہلے جا کے اپنے پاک امام کی زیارت کر لوں۔ تو جیسے پاک امام کے پاس پہنچا تو امام زین العابدین نے کہا کہ تم تو گھر سے دو چلے تھے، تیرے ساتھ تیری بیوی تھی۔ اس نے کہا جی، تو وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا مولا وہ راستے میں آئی اور وہ مر گئی ہے۔ تو میں نے کہا میں جاتا ہوں پہلے اپنے پاک امام کی زیارت کروں، بعد میں اس کو دفناؤں گا۔ پاک امام نے فرمایا جا، وہ تیری درخت کے نیچے انتظار کر رہی ہے۔ تو اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو دیکھ کے آیا تھا کہ وہ مر چکی ہے، اس کا دم ختم ہو چکا ہے، اس کی سانس بند چکی ہے، کیونکہ اس نے کہا اللہ کے نمائندہ بول رہا ہے، علی کا پوتا بول رہا ہے، یہ بھی علی ہے، محمد کا پوتا بول رہا ہے، یہ بھی محمد ہے، زبان محمد سے بول رہا ہے۔ تو وہ شخص جلدی سے اس نے سفر کیا اور درخت کے نیچے آیا تو دیکھا تو بیوی زندہ ہے، اور بیوی مسکرا گئی۔ اس نے کہا اپنے امام کی زیارت تو نے کر لی ہے؟ تو اس نے کہا، میاں نے کہا ہاں میں نے کر لی ہے۔ کہتے تیرے سے پہلے میں نے کی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے تیرے سے پہلے زیارت چوتھے امام کی میں نے کی ہے۔ تو میاں نے پوچھا تو نے کیسے کی؟ اس نے کہا جب فرشتہ میری روح قبض کر کے چوتھویں آسمان پہ پہنچا تو وہاں میرا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد چوتھا امام زین العابدین کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا یہ مومنہ میری مریدنی ہے، میری ماننے والی ہے، جلدی کر اس کا روح واپس کر، اس کے ساتھ ہم سفر اس کا میاں ہے، ہم کسی کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو فرشتے نے دوبارہ میری روح میں میرے جسم میں ڈالی اور میں زندہ ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے پاک امام کا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو آج اس پاک امام کا ظہور ہے۔ خالق کائنات نے جب 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پہنچے تو یہ یزید ملعون نے یہ کہا تھا کہ عمر بن سعد لعنتی تو حسین ابن علی سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بیعت لے۔ لیکن پوری تاریخ کو دیکھو، پوری تاریخ کو پڑھو، چیک کرو، اس نے یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی مطالبہ کیا، لیکن کربلا سے شام غریبہ سے لے کر یزید کے دربار تک، اور رہائی ہونے کے بعد پھر مولا شام گیا، پھر انہوں نے میرے پاک امام کو اپنی قید میں رکھا۔ یزید ملعون کو جرت نہیں ہوئی کہ اس نے پاک امام مولا سجاد کے سامنے کہا ہو کہ مجھے بیعت دے دے، اب تو اکیلا ہے، یا تیرے مطلب جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، تیرا بابا شہید ہو گیا، تیرا عباس شہید ہو گیا۔ یزید ملعون میں اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ یہ امام زین العابدین اور جناب حضرت علی علیہ السلام، ان کی روب، دبدبہ اور ان کی جو تھی نا یہ ایک ہی برابر تھی۔ یزید ملعون اس سے ڈرتا تھا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نیند میں تھے اور یزید ملعون نے سپاہی بھیجا، نیند تو ان کو آتی نہیں ہے، یہ تو وقت کے امام ہیں۔ یزید ملعون کی نیند خراب ہو گئی تھی جب ان کو قید میں لے آیا۔ یزید ملعون جو ریشمی بستروں میں سوتا تھا، بخمل کے بستروں میں سوتا تھا، اس کی نیند حرام ہو گئی تھی، وہ بے چین تھا۔ کیا جرت تھی یزید ملعون پہ کہ وہ ان کو پانی بند کرے؟
پانی بنا نہیں تھا، یہ اس وقت تھے۔ ابھی رحمان کا نام رکھنے والے بھی 14 معصومین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور رحمان نے ان کا نام رکھا، یہ جیسے آسمان سے زمین پر منتقل ہوتے تھے، رحمان ان کا نام رکھتا تھا، پروردگار۔ تو کیا جرت تھی ان پہ وہ پانی بند کرتا یا ان پہ وہ یہ کرتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مشن چلا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلام پھیلا رہے تھے۔ اور یزید نے یہاں کہہ دیا کہ سجاد، امام سجاد، میں ہار گیا، تم جیت گئے، یزیدیت ہار گئی، حسین جیت گیا۔ کربلا میں جنگ تھی تلواروں کی، نیزوں کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نے، امام زین العابدین نے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد، زبان کی جنگ لڑی ہے۔ اس کی پھپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد، اس نے بھی زبان کے خطبے دے دے کے یزید کو شکست دی ہے۔ دوستو، آج خوشی کا دن ہے، آج میرے پاک امام کے نور کے ظہور کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ آج شریعت کے مطابق جو دعا بھی مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا، اور رزق کی مانگو، مکان کی مانگو، جو بے گناہ قیدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قید رہا کرے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنا رات چگنی ترقی دے، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی قید رہا کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو پروردگار اولاد دے، جو پاکستان سے بیر ملکوں میں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو مطلب ہے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے غیب کے خزانوں سے ان کی غیبی طاقت دے اس امام کے ظہور کے صدقے۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ بقایا زندگی مولا سجاد کے اس کے نور کی آمد پہ جو ہے نا مجھے بقایا زندگی میری کربلا محلہ میں مولا رکھے، اور جو حج اور زیارات کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج و زیارات کی ان کی خواہش پوری کرے، ان کو حج و زیارات کرائے۔ جو مومنین مومنات جن کا فاتح درود دینے والا کوئی نہیں ہے، آج کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ جس عبادت جو ہم نے کی ہے اس کا ثواب میں ان روحوں کو مل کرتا ہوں جو مومنین ہیں اور ان کے فاتح درود دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔